عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3247 کے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ سلیبس 3247 کے کوشچن نمبر 2 میں 4 اقسام کے مضامین امتحان میں دیے جاتے ہیں۔ تفصیل یعنی ڈسکرپٹیو ایسے، دلیل یعنی آرگومنٹیٹیو ایسے، بحث یعنی ڈسکرسو ایسے، اور بیان یعنی نریٹو ایسے۔ یہ چاروں اقسام کے مضامین امتحان میں آتے ہیں، اور ان میں سے کوئی ایک سوال پیپر 1 کوشچن نمبر 2 کے لیے آپ کو چننا ہوتا ہے، سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور پھر اس پر 300 سے 400 الفاظ پر مشتمل تفصیلی جواب تحریر کرنا ہوتا ہے۔ تو آج اس سلسلے میں ہم اپنے دوسرے موضوع کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اس سے قبل بحث پر مبنی آڈیو ویژول لیکچر کے ذریعے آپ نے بحث کے حوالے سے جو ضروری نکات تھے اور بحث پر مبنی مضمون لکھنے کا طریقہ سیکھا۔ آج ہم ڈسکرپٹیو ایسے کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جیسے کہ میں ہمیشہ آپ کو سمجھاتا ہوں کہ مضمون کسی بھی قسم کا ہو، اس میں کچھ باتیں یکساں ہیں، سملر ہیں، اور وہ ہے اس مضمون کا فارمیٹ۔ یعنی ہر طرح کے مضامین میں، چاہے وہ ڈسکرپٹیو ایسے ہو، چاہے آرگومنٹیٹیو ایسے ہو، چاہے ڈسکرسو ایسے ہو یا نریٹو ہو، اس میں ایک تعارف کا پیراگراف ضرور ہوتا ہے، جیسے کہ آپ اس اپنی کتاب کے اس صفحے میں دیکھ رہے ہیں۔ فرسٹ لینگویج کی او لیول فرسٹ لینگویج پیپر 1 سے ہی میں نے یہ صفحہ آپ کے سامنے شیئر کیا ہے۔ تو 40 سے 50 الفاظ کا ایک تعارف یعنی بگننگ پیراگراف آپ کو ضرور لکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر نفس مضمون یعنی جو ٹاپک آپ نے چنا ہے اور جس قسم کا ٹاپک چنا ہے اس کے مطابق کانٹینٹ کی جو نالج ہے، جو انفارمیشن ہے، اسے جو نیکسٹ پیراگراف ہے، پہلا یعنی کانٹینٹ کا پیراگراف ہے، اور ویسے مضمون کا دوسرا پیراگراف ہے، تو 80 سے 100 الفاظ میں اسے تحریر کرنا چاہیے۔ ایک بار پھر تھرڈ پیراگراف میں نفس مضمون پہ ہی توجہ دینی چاہیے، اور پھر 80 سے 100 الفاظ پر تفصیل سے جو بھی موضوع آپ نے چنا ہے اس پر اظہار خیال کرنا چاہیے۔ تیسرے پیراگراف میں بھی یہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، اور آخر میں جو 5واں پیراگراف ہے اس میں 50 سے 60 الفاظ کا ایک کنکلوژن جو مضمون کا اختتامیہ کہلائے گا، اس پر بحث کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح میں آپ کے سامنے پاسٹ پیپر کوشچن نمبر 2 رکھتا ہوں۔ پیپر 1 کا کوشچن نمبر 2 ذہن میں رکھیے کہ 3247 کے پیپر 1 میں 2 سوالات آتے ہیں۔ اس سے قبل آپ نے اچھی طرح کمپریہنشن جو اس پیپر کا پہلا سوال ہے اس پر سیر حاصل گفتگو سنی اور اس کی مشق کی۔ اب ہم چاروں اقسام کے مضامین جو اس پیپر کا کوشچن نمبر 2 ہے، اور دونوں کے مارکس 25-25 ہیں، ٹوٹل 50 نمبروں کا 50 مارکس کا یہ پیپر ہوتا ہے۔ تو چاروں اقسام کے جو مضامین آتے ہیں وہ کس طرح کے آتے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا گیا۔ تو تفصیل کو ذرا دیکھیے۔ مثال کے طور پہ جو تیسرا موضوع ہے آپ کا دلیل، بحث، تفصیل اور بیان، چاروں اقسام کے مضامین آپ دیکھیے ایگزام میں دیے گئے ہیں، اور اس میں دلیل کا جو موضوع ہے، آج کے دور میں مناسب ملازمت کا حصول نہایت مشکل ہے، اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ بحث پر جو ٹاپک آیا، موجودہ دور میں اسکولوں میں رائج تعلیمی نصاب عملی زندگی کے لیے ناکافی ہے،
بحث کیجیے۔ اب ہم تیسرے موضوع کی طرف آ رہے ہیں کہ آپ کے اسکول میں ایک فلاحی ادارے کی امداد کے لیے ایک چیریٹی شو ہو رہا ہے، اس شو کے ماحول کی عکاسی کیجیے۔ اب ویلفیئر ایک آرگنائزیشن ہے جو چیریٹی شو کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اس شو کے ماحول کی عکاسی کرنی ہے۔ جو کچھ بھی اس شو میں ہوا اور جس قسم کی ایکٹیویٹیز ہوئی اس شو میں، اسے تفصیل سے، یعنی جو آپ کا ڈسکرپٹیو ایسے ہے اس میں تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، جو بھی موضوع دیا جاتا ہے اس کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ تو اب مزید میں آگے جو سلائیڈز ہوں گی اس میں بتاؤں گا کہ تفصیل کے مضامین کے حوالے سے کن امور کا خیال رکھا جاتا ہے، کن باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ پہلے آپ یہ پاسٹ پیپر دیکھیے کہ چوتھا موضوع بیان کا ہے، اور بیان میں کیا دیا ہے سوال ایگزامنر نے کہ آدھی رات کا وقت ہے، اچانک فون کی گھنٹی بجتی ہے، آواز سننے پر پتہ چلتا ہے کہ میرا دوست یا میری سہیلی پریشانی کے عالم میں بات کر رہے ہیں، کہانی مکمل کیجیے۔ تو یہ ایک ادھوری بات ہوتی ہے جس کو کہانی کے انداز میں، سٹوری کے انداز میں آپ کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ تفصیل اور بیان میں جو فرق ہے بنیادی، وہ یہ ہے کہ تفصیل میں کسی بھی ماحول کی یا کسی بھی تقریب کی تفصیلات فراہم کرنی ہوتی ہے، تفصیلات پرووائڈ کرنی ہوتی ہیں، جبکہ نیریٹو ایسے میں، یعنی جو بیان پر مبنی مضمون ہے، اس میں آپ اپنی امیجنیشن کے ذریعے، اپنے تخیل سے کام لے کر کوئی کہانی گھڑتے ہیں، کوئی کہانی سوچتے ہیں، اور اس میں ایک سسپینس اور ایک، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ کہانی پن موجود ہوتا ہے، اور اس کو آپ تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ پڑھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی واقعہ دیکھا یا کسی واقعے کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اور آپ نے اس واقعے کو بیان کر دیا ہے۔ وہ واقعہ کوئی اچانک حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی انسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی ایونٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایونٹ عموماً تفصیل میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو جناب جو بھی آپ مضمون چنیں گے اس کے لیے دیکھیے، ہمیشہ کی طرح میں آپ کو جو بتاتا ہوں کہ ایگزامنر 3 صفحات دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیکھیے 3 صفحات آپ کے پاسٹ پیپر کے ہی ہیں، اور یہ تینوں صفحات آپ کے مضمون نویسی کے لیے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا پیج ہے، سوال کے بعد اس کے کچھ لائنوں میں آپ پلاننگ شروع کریں گے، سب سے پہلے منصوبہ بندی کریں گے، جو بھی مضمون آپ نے چنا ہے اس کی منصوبہ بندی کریں گے، اور پلاننگ کر کے ان پوائنٹس کو، وہ جو اہم نکات آپ نے سوچے ہیں، چاہے ڈسکرپٹیو کے سوچے ہوں، چاہے آرگومنٹیٹیو کے سوچے ہوں، چاہے نیریٹو کے سوچے ہوں، جو بھی آپ نے چنا ہے اس کی پلاننگ کر لیں گے، اہم پوائنٹس کو لکھ لیں گے، تفصیل سے نہیں لکھیں گے، جملے بنا کے نہیں لکھیں گے، بس اپنی یاد دہانی کے لیے کہ میرے ذہن میں یہ بات موجود رہے کہ مجھے اس پہ بات کرنی ہے اپنے مضمون میں۔ تو 5 سے 10 منٹ کی پلاننگ بہت ضروری ہے کسی مضمون کو لکھنے کے لیے، وہ آپ کریں گے، اور پھر نیچے اپنے مضمون کو تحریر کرنا شروع کریں گے۔ تو یہ پاسٹ پیپر کے وہ صفحات ہیں جس میں آپ کو کام کرنا ہے۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ کون سی کتاب آپ کی مدد کرے گی اور اس کے کون سے صفحات ہیں جس میں آپ اس کام کو دیکھ سکتے ہیں، تفصیل پر مبنی مضامین کو۔ تو یہ اگین پیپر 1 کے لیے جو ہم نے کتاب مرتب کی ہے آپ کے لیے، او لیولز اردو 3247 حصہ اول، یعنی بک 1، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی یہ کتاب ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 90 پر تفصیل کے حوالے سے جو بنیادی ہدایات ہیں بچوں کے لیے، یعنی تفصیل پر مبنی مضمون لکھنے کا جو طریقہ ہے اسے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ صفحہ 96، 97، 98 اور 99 پر بہت ساری ایسی معلومات ہیں جو آپ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گی۔ 2 سیمپل ایسیز ہیں اس میں، یعنی 2 موضوعات کو چن کر، ایک پاسٹ پیپر اور ایک کتاب سے موضوع چن کر اس کے جواب لکھنے کی مشق کی گئی ہے، پورا جواب تحریر کیا گیا ہے دو مختلف موضوعات پر۔ اس کے علاوہ 2 صفحات میں مشقی عنوانات دیے گئے ہیں، جس میں شروع میں 5 سال کے جو آئے ہوئے سوالات ہیں، تفصیل پر مبنی جو سوالات آئے تھے وہ 5 سال کے سوالات اوپر درج ہیں سب سے پہلے، اور پھر 30 سے 40 نئے موضوعات، نئے عنوانات دیے گئے ہیں، جس کی مشق کر کے آپ اس طرح کے مضامین لکھنے کی مہارت حاصل کریں گے۔ تو یہ کتاب کے وہ صفحات ہیں آپ کے سامنے اسکرین پر، کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اس آڈیو ویژول لیکچر کے ذریعے ان صفحات کو سمجھیں گے اور مزید مضامین لکھنے کی مشق کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں وہ مشقی عنوانات کس قسم کے ہیں۔ یہ دیکھیے
اب آپ کو پتا چل جائے گا کہ پاس پیپر 2019 میں کیا سوال آیا. یہاں پہ درج ہے، کسی شادی کی تقریب کا آنکھوں دیکھا حال لکھیے. یہ سیمپل ایسے میں نے کتاب میں بھی شامل کر دیا ہے پاس پیپر سے. ٹھیک ہے، بہت آسان موضوع ہوتا ہے. تفصیل میرا یہ خیال ہے کہ سب سے آسان موضوع ہوتا ہے، لیکن ضروری کیا ہے کہ آپ کو یہ مہارت حاصل ہونی چاہیے کہ آپ کسی موضوع کو بہت ایلیبریٹ کر کے تفصیل سے لکھنے کی صلاحیت، یعنی اس میں منظر کشی کی بہت اہمیت ہے، امیجری کی بہت اہمیت ہے. جیسے مثال کے طور پہ دوسرا ٹاپک دیکھیں جو 2018 میں آیا ہے کہ اپنے شہر کے گراؤنڈ میں کرکٹ میچ کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیجیے. تو ہر طالب علم کوئی نہ کوئی کرکٹ میچ ضرور دیکھتا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول کا میچ ہو، یعنی دو مختلف قوموں کی ٹیمیں ہوں. انڈیا پاکستان کا میچ ہو تو پھر اور شاندار ہو جاتا ہے. اور یا پھر اس طرح کا نہ بھی ہو تو آپ آج کل تو بہت سارے ایسے مقابلے ہوتے ہیں جس میں پروونشل سطح پر صوبائی ٹیمیں ہوتی ہیں، جیسے کوئٹہ کی ٹیم الگ ہے، کراچی کی ٹیم الگ ہے، مختلف شہروں کی ٹیمیں ہوتی ہیں. آپ اس کا کوئی مقابلہ دکھا دیں اور اس میں کس طرح کی بالنگ ہوئی، تماشائیوں کا جوش و خروش کیسا تھا، میدان میں کیا ماحول تھا، بالنگ کیسے ہو رہی تھی، فیلڈنگ کیسے ہو رہی تھی، بلے بازی کا مظاہرہ کس طریقے سے کیا جا رہا تھا، یہ ساری تفصیلات جب آپ بتانا شروع کریں گے تو یہ اچھا مضمون 2018 میں جو آیا 2018 میں اسے لکھنے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے. 2017 میں دیکھیں ایک اور سوال کیا آیا کہ آپ کے اسکول میں سالانہ کھیلوں کے بعد تقسیم انعامات کی تقریب ہو رہی ہے، تقریب کے ماحول کی عکاسی کیجیے. تو اب وہ جو تقریب منعقد کی جا رہی ہے آپ کے اسکول میں اینول اسپورٹس ڈے کے بعد پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی ہو رہی ہے، تو آپ اس پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی کی پوری رودات، پوری کہانی جو ہے وہ جو کچھ بھی آپ نے دیکھا اس میں تلاوت کلام پاک سے لے کر جو مارچ پاسٹ ہوتا ہے، بینڈ جو دھنیں بجا رہے ہوتے ہیں قومی نغموں کی، اور پھر قومی ترانہ گایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے مختلف جو ہاؤسز ہیں وہ کس طریقے سے کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں، کس ہاؤس نے کون کون سے انعامات جیتے، 100 میٹر 200 میٹر ریس میں کیا ہوا، اور ریلے مقابلے میں کیا ہوا، رسا کشی یعنی ٹگ آف وار میں کیا ہوا. یہ ساری تفصیلات جو ہے وہ بیان کرتے ہوئے کس طریقے سے انعامات تب تقسیم کیے گئے، تمغے یعنی میڈلز کس کس کو ملے، کون کون سے بچوں نے عمدہ کارکردگی دکھائی، کون سے ہاؤس جیتا، یہ سب تفصیلات جو ہے تقریب کا آنکھوں دیکھا حال ہو جائے گا تقسیم انعامات کا، اور اسے آپ تحریر کریں گے. یہ 2017 میں سوال آیا تھا. اسی طریقے سے دیکھیے 2016 میں ایک سوال آیا کہ چاند رات میں کسی بازار کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیجیے. اب یہ چاند رات میں آپ جب بازار جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ بڑی گہما گہمی ہوتی ہے، ہسل بسل ہوتی ہے، چہل پہل ہوتی ہے، رونق لگی ہوئی ہوتی ہے. عورتیں جو ہیں وہ چوڑیوں کی دکانوں پہ جاتی ہیں، ریڈی میڈ کپڑوں کی دکانوں پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے، میک اپ کا سامان بک رہا ہوتا ہے، جوتے چپلیں بہت زیادہ بک رہی ہوتی ہیں، اور ایک جشن کا سما ہوتا ہے جو تقریب آنے والی ہے اگلے دن میں، یعنی عید کا تہوار ہو جو فیسٹیول آنے والا ہے، یا بقرعید کا تہوار ہو. تو یہ چاند رات کا ایک منظر بازار میں وہ سارا آپ بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اور 2016 کا یہ سوال آپ جو ہے اچھی طرح لکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. پھر 2015 کا بھی سوال ایک بار دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کسی ریلوے اسٹیشن پر ریل گاڑی کا انتظار کر رہے ہیں جو کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو گئی ہے، وہاں پر گہما گہمی کے منظر کی وضاحت کیجیے. اب یہ 2015 میں آیا. اور اس کے بعد پھر میں نے آپ کے سامنے یہ جو سارے عنوانات دیے ہیں کہ جو ایکسپیکٹڈ کوسچن ہو سکتے ہیں امتحان میں، کہ جشن عید میلاد النبی کی تیاریوں کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیجیے، پھولوں کی نمائش کا آنکھوں دیکھا حال تحریر کیجیے، آپ اپنے اسکول کے ساتھ کسی تاریخی مقام پر گئے ہیں وہاں کے حالات تحریر کیجیے. اب یہ ایکسپیکٹڈ کوسچنز ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مختلف عنوانات آپ کے سامنے موجود ہیں اس کتاب میں، جو 40 سے بھی زیادہ ہیں، 40 کے قریب عنوانات ہیں. اس کی مشق کیجیے جو جو اہم موضوعات ہیں، اور اپنے اساتذہ کو دکھائیں گے آپ. آج کے اس آڈیو ویژول لیکچر کے بعد انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تفصیل پر مبنی مضمون کے حوالے سے کسی قسم کی کنفیوژن کا شکار نہیں رہیں گے، اور آپ بآسانی یہ کام کر سکیں گے. اچھا، اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمیشہ کی طرح نمبروں کی تقسیم پہلے میں آپ کو سمجھا دوں. اسسمنٹ کس طرح ہوتی ہے، ایگزامنر کن کن چیزوں پہ نمبر دیتا ہے. 25 مارکس تو ہیں اس کے، لیکن وہ 25 مارکس کن کن چیزوں پر دیے جاتے ہیں اسے بھی ذہن میں رکھیے آپ.
कंटेंट यानी टास्क अचीवमेंट के 10 नंबर हैं। हर सवाल में ये एक जैसा है, चाहे वो नैरेटिव ऐसे हो, चाहे आर्गुमेंटेटिव ऐसे हो, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे हो, ठीक है, चाहे डिस्कसिव ऐसे हो। जो भी मौजू आप चुन रहे हैं, जो भी मौजू आप इम्तिहान में तहरीर कर रहे हैं, उसके लिए मवाद यानी कंटेंट के 10 नंबर हैं। 25 में से 10 नंबर कंटेंट के हैं, और जो भी उसमें आपको टास्क दिया गया है, चारों मौजूआत में से जो भी आपने टास्क चुना है, उसको आपने कितने अच्छे तरीके से पेश किया, इस बात को देखने के बाद 10 नंबर तक नंबर दिए जा सकते हैं। उसके अलावा जबान यानी लैंग्वेज के 10 नंबर हैं। हमेशा की तरह जहन में रखिए कि जबान बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जिसमें ये देखा जाता है कि उसकी इमला किस किस्म की है, उसमें आपने ग्रामर का ख्याल रखा है कि नहीं रखा, मुहावरात इस्तेमाल किए हैं कि नहीं किए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मौजूद है कि नहीं, वो जो कनेक्टिव इस्तेमाल करके दो जुमलों को मिला करके ज़रा सा पेचीदा जुमले बनाते हैं, वो मौजूद हैं कि नहीं, रमूज अकाफ यानी पंक्चुएशन का ख्याल रखा गया है कि नहीं। ये सारी बातें जो है ज़बान के लिए हैं। और तीसरी जो अहम चीज़ है 5 नंबरों के लिए, वो है मजमून का स्ट्रक्चर, जिसको हम सेटिंग कहते हैं। तो मजमून का स्ट्रक्चर कैसा है, आगाज़ कैसा है, वो जो शुरू में मैंने बताया कि पैराग्राफ आपको बनाना है जिसका आगाज़ 40-50 अल्फाज का होना चाहिए, फिर कंटेंट को 2-3 पैराग्राफ में बयान कीजिए और आखिर में इख्तिताम कीजिए। ये मजमून का स्ट्रक्चर है। फिर इसमें ये भी देखा जाता है कि जो बात शुरू में कहनी चाहिए वो आपने शुरू में की कि नहीं, और जो बीच में कहनी चाहिए वो बीच में की कि नहीं, और जो इख्तिताम में कहनी चाहिए एंड में, वो ठीक तरीके से उसे आपने पेश किया है कि नहीं किया। ये सब बातें देखी जाती हैं, फिर 5 में से उसकी मार्किंग होती है। तो अब ये जहन में रखिए कि कंटेंट क्या चीज़ है। मसलन अगर आज हम तफसील पर मबनी मजमून लिखने जा रहे हैं, चारों अक़साम में से एक मौजू हमने चुना, तो उसमें ये देखा जाएगा कि आपने जो तफसीलात पेश की हैं, जो मालूमात पेश कर रहे हैं, जो भी मौजू आपने चुना है, उसमें अरक रेजी से काम लिया है कि नहीं लिया, आपने मेहनत की है कि नहीं, आपने उसके कंटेंट को, उसके पॉइंट्स को अच्छी तरह से जमा किया है कि नहीं किया, और फिर उसे अच्छी तरह पेश किया है कि नहीं किया। ये सब बातें देखी जाएंगी। यानी जब मजमून की जांच पड़ताल की जाएगी तो नंबर देते हुए मवाद के मयार को, मवाद यानी कंटेंट के मयार को देखा जाएगा और उसके मुताबिक नंबर दिए जाएंगे। अब मजमून आज आपने चुना है मिसाल के तौर पे तफसील, तो तफसील पर मुश्तमिल कोई भी मौजू यानी टास्क जो है, उसमें हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि जो भी आप मौजू चुन रहे हैं, मसलन आपके इम्तिहान में सवाल आया कि किसी तकरीब या त्यौहार, मसलन 14 अगस्त का एक जश्न मनाया गया आपके मुल्क में, उस जश्न की तफसीलात आपको प्रोवाइड करनी है। तो अब 14 अगस्त के दिन ये जो सेलिब्रेशन होती है पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के हवाले से, उसकी तमाम बातों को आपने कैसे पेश किया। मसलन कौमी नगमों से फजा गूंज रही थी, ठीक है, परचम हर घर में लहरा रहे थे, सब्ज हिलाली परचम हर घर में लहरा रहे थे, तमाम बुलंद बाला इमारतों पर चरागां किया गया था, लाइटिंग की गई थी। अब ये वो क्या है, ये वो मंजर है, ये वो सीन है जिसको आप 14 अगस्त के हवाले से दिखा रहे हैं। तो कंटेंट की जो ये बातें हैं, ये आपकी पॉजिटिव होती चली जाएंगी और आपको 10 में से इसमें मार्किंग की जाएगी। तो अमूमन जब कोई तफसील का मौजू आता है इम्तिहान में, तो इसमें आप देखिए कि किसी तकरीब का आंखों देखा हाल पूछा जाता है, किसी त्यौहार के बारे में पूछा जाता है, सैरो सफ़र के वाक़यात के बारे में पूछा जाता है, और इन सब चीज़ों की तस्वीर कशी ख़ास तौर पे करनी होती है। तो ये, और इसमें जो बुनियादी बात है ना, वो ये जहन में रखिए कि जब इन अहदाफ को, ये टास्क अचीवमेंट को जांचा जाता है, उसकी असेसमेंट की जाती है, तो ये देखा जाता है कि तालिब इल्मों की जो ऑब्जर्वेशन है, ख़ासतौर पे जो मुशाहिदा है, वो मुशाहिदा कितना गहरा है, और आपने अपने मुशाहिदे से, अपनी ऑब्जर्वेशन से किस कदर काम लिया है और किस कदर तफसील से इन बातों को पेश किया है। जब ये बातें देखी जाती हैं तो कंटेंट के आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। इसी तरीके से जब आप दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं तो ज़बान के जो 10 नंबर एक और मरहला है, उसमें देखा जाता है कि भाई इमला कैसी है, इसकी ज़बान की इमला कैसी है, उसमें आपने ज़्यादा गलतियां तो नहीं की। इसी तरीके से इमला के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि ग्रामर वगैरह कैसे हैं, जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर होता है उसको आपने ठीक तरीके से बरता है कि नहीं बरता, ठीक तरीके से इस्तेमाल किया है कि नहीं किया। फिर ये भी देखा जाता है कि मज़ामीन जिस नौइयत का है, मसलन
جب آپ تفصیل پر مضمون لکھتے ہیں تو اس میں اس کی ایک خاص قسم کی زبان ہوتی ہے. مثلا اگر شمالی علاقوں کی سیر کے حوالے سے مضمون آیا ہے تو اس میں سبزہ، ہریالی، پہاڑ، جھیل، دریا، ٹھیک ہے، آبشار، یہ وہ ویکیبلری ہے، یہ وہ لینگویج ہے جس کو ایگزامنر چاہے گا کہ آپ اپنے مضمون میں ضرور استعمال کریں. اگر ناردرن ایریا کے حسن کے بارے میں، اس کی بیوٹی کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، اس کی تفصیلات لکھنی ہے، تو یہ ایکسپیکٹ کرے گا ایگزامنر، یہ توقع کرے گا کہ آپ اس طرح کی زبان استعمال کریں گے. اور پھر ایک بات جو بہت ضروری ہے کہ مضمون کے زبان میں جو 10 نمبر ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مضمون میں فلوئنسی کتنی ہے، کتنی رواں نثر ہے، کتنے روانی کے ساتھ آپ نے ان جملوں کو یا پیراگراف کو لکھ ڈالا ہے. تو یہ وہ بات ہے. اچھا، پھر سادہ جملوں کے ساتھ یعنی سمپل جو سینٹنس ہیں اس کے ساتھ ساتھ کمپلیکس سینٹنس بھی ایگزامنر چیک کرتا ہے کہ آپ نے کنیکٹیوز کا استعمال کر کے اور ایسے الفاظ جو جوڑنے والے الفاظ ہیں دو جملوں کو، حالانکہ، لہٰذا، اگرچہ، کیونکہ، چنانچہ، البتہ، ٹھیک ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے آپ نے دو جملوں کو جوڑ کے کمپلیکس سینٹنس بنانے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی ہے. ان سب باتوں کو جو ہے لینگویج میں دیکھا جائے گا. پھر ایک بات اور یہ دیکھی جائے گی لینگویج میں کہ آپ نے ذرا سا تفصیل کے بجائے آپ نے با محاورہ زبان استعمال کر کے بات کو مختصر کیا ہے کہ نہیں کیا. کیونکہ محاورہ یعنی ایڈیم جب ہم استعمال کرتے ہیں تو زبان جو ہے وہ کم الفاظ میں زیادہ بیان کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیتی ہے. تو محاورات کا استعمال کیسے کیا ہے، اقوال زرعی ہیں، اور کہیں اگر اشعار کی ضرورت ہے تو وہ اشعار بھی آپ نے استعمال کیے کہ نہیں کیا اچھے طریقے سے. الفاظ ربط یعنی کنیکٹیوز کا کیسے استعمال کیا ہے، یہ سب امپورٹنٹ باتیں ہیں. اسلوب یعنی سٹائل کیسا ہے آپ کا، پنکچویشن جو ہے وہ درست ہے کہ نہیں، کہیں کوسچن مارک لگانے کی ضرورت ہے تو آپ نے لگایا ہے کہ نہیں لگایا، کہیں پر کوما کی ضرورت ہے تو آپ نے لگایا ہے کہ نہیں لگایا، کہیں پر فل سٹاپ کی ضرورت ہے تو کہیں آپ نے نظر انداز تو نہیں کر دیا ہے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ لینگویج کے نمبروں میں شامل ہوتی ہیں. املا بنیادی چیز ہے، گرامر بنیادی چیز ہے، اور اس کے بعد ذخیرہ الفاظ یعنی اسٹاک آف ورڈز، محاورات اور کمپلیکس سینٹنسز وغیرہ. ان سب امور کا، ان سب باتوں کا جب آپ خیال رکھیں گے تو آپ کو زبان کے بھی 10 نمبر بآسانی مل جاتے ہیں. اور پھر آخری چیز جو آپ نے دیکھی ہے، جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ساخت ہوتی ہے، اسٹرکچر جو ہوتا ہے، اس اسٹرکچر میں ہمیں 2-3 باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اور اس میں سب سے اہم بات کیا ہے کہ جس کانٹینٹ کو آپ خوبصورت زبان میں پیش کر رہے ہیں، یعنی 10 نمبر کانٹینٹ ٹاسک اچیومنٹ کے جو میٹر، جو کانٹینٹ آپ اپنی بہترین زبان میں پیش کر رہے ہیں، اس کا آرڈر کیسا ہے. یعنی جس بات کو پہلے پیش کرنا چاہیے اس بات کو پہلے پیش کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا، اور جس بات کو آخر میں پیش کرنا چاہیے کنکلوژن کے طور پہ اس کو آخر میں استعمال کیا گیا ہے کہ نہیں کیا گیا. ان سب باتوں کو اگر آپ نے درست طریقے سے استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے مضمون کا اسٹرکچر یا مضمون کی سیٹنگ بھی بالکل ٹھیک ہے، اور اس میں سے بھی 5 نمبر آپ کو مل جاتے ہیں. تو طلبہ جو ہے وہ مواد کی پیشکش میں ترتیب یعنی آرڈر کا خاص خیال رکھیں. بنیادی بات کیا ہے کہ کانٹینٹ کو پیش کرتے ہوئے، اس کو پریزنٹ کرتے ہوئے، مضمون لکھتے ہوئے اس کے آرڈر کا، اس کی ترتیب کا خاص خیال رکھیں گے. اور جب قاری یعنی ریڈر اس مضمون کو پڑھے، کسی تقریب کو، کسی تہوار کو پڑھنا شروع کرے تو آغاز یعنی شروع سے لے کر انجام تک اسے ایک فلوئنسی نظر آئے، اسے ایک روانی نظر آئے، اسے نظر آئے کہ ایک ارتقا ہو رہا ہے، ایک کہانی کے انداز میں جو ہے بات آگے بڑھ رہی ہے، اور مکمل بات اس وقت ایک دم کلیئر ہو جاتی ہے ایک اچھے مضمون کی شکل میں جب آپ اس کا اختتام اچھا کرتے ہیں. تو تفصیل کے مضمون میں ان باتوں کا خیال رکھنا ہے. اب اگر کوئی موضوع ایسا ہے کہ جس میں کچھ تقاضے ہیں لینگویج کی خاص ووکیبلری کے، مثلا آج ہم جس موضوع پر کام کرنے جا رہے ہیں شمالی علاقوں کی سیر کے حوالے سے، تو اس کے لیے دیکھیے کس طریقے سے منظر کی یعنی وہ جو منظر نگاری ہے امیجری کے ذریعے سے کس طریقے سے آپ پیش کریں گے اس کو بھی ہم یہاں دیکھیں گے لینگویج میں، کہ جس میں جھیل، آبشار، کوہسار، برف پوش پہاڑ، پھول، ہریالی، درخت، یہ سارے فطری ماحول جو ہے اس کو آپ کیسے جملوں کی شکل میں پیش کر رہے ہیں. تو اس میں طلبہ کا جو ذخیرہ الفاظ ہے، اسٹاک آف ورڈ سے، وہ اس قدر بہتر ہونا چاہیے، اس میں اتنی مہارت ہونی چاہیے کہ آپ جو موضوع چن رہے ہیں اس طرح کی زبان بھی استعمال کر سکیں. ماحول اور مناسبت، جس زبان میں مضمون لکھی جا رہا ہے اس کے ماحول
اور اس کا جو تعلق ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے وابستہ ہونا چاہیے. تو ایک مضمون لکھتے ہوئے ان ساری باتوں کا ہم خیال رکھتے ہیں. تفصیل پر مبنی مضمون جو ہدایات ہیں، ضروری انسٹرکشن، وہ بھی ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ تفصیل پر مبنی مضمون میں عام طور پر کسی تقریب یعنی اوکیزن، تہوار یعنی فیسٹیول، مقام یعنی پلیس، اور سفر یعنی جرنی، ماحول یعنی کسی انوائرمنٹ، اور ذاتی تجربات یعنی پرسنل ایکسپیرینسز کی بھرپور منظر کشی کی جاتی ہے. یہ تفصیل کا جو مضمون آتا ہے وہ اسی طرح کے عنوانات کے تحت آتا ہے. اسی طریقے سے اس قسم کے مضمون میں مضمون نگار اپنے مشاہدے کے زور پر واقعات کو پوری جزئیات کے ساتھ پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے، کمپریہنسو ڈیٹیل چاہیے اس میں. جو اس طرح کا مضمون ہے، تفصیل کا مضمون، جس کو آپ ڈسکرپٹیو ایسے کہتے ہیں، اس میں پوری جزئیات یعنی کمپریہنسو ڈیٹیل چاہیے. یہ ایک بہت ضروری بات ہے کسی تفصیل پر مضمون لکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، تو واقعات کی تصویر کشی اس طرح کسی پڑھنے والا خود اس تقریب یا محفل کا حصہ سمجھے. یعنی واقعات کی تصویر کشی اس طرح کی جائے کہ جو قاری ہے، جو ریڈر ہے، پڑھنے والا، وہ سمجھے کہ وہ خود بھی اس تقریب میں موجود ہے، اس محفل میں وہ خود بھی موجود ہے. تفصیل کے مضمون میں معلومات کو اس طرح ترتیب سے لکھیں، آرڈر سے لکھیں کہ قاری کے سامنے آغاز یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ اور اس کے انجام یعنی اینڈنگ تک کی کہانی روداد پوری طرح ایک پکچر کی طرح، ایک تصویر کی طرح سامنے آ جائے. یہ بہت ضروری بات ہے اس طرح کے مضمون کو لکھتے ہوئے. اب طلبہ کن باتوں کا خیال رکھیں؟ دیکھیے، سب سے اہم بات جو ہے کہ سوال کو پڑھ کر مضمون لکھنے کی منصوبہ بندی کی جائے. کسی بھی قسم کا مضمون ہو، اس میں سوال کو پڑھ کر سب سے پہلے اس کی منصوبہ بندی بنیادی چیز ہے. اس کے بغیر ایک اچھا مضمون نہیں لکھا جا سکتا ہے. اگر آپ نے سوال پڑھا اور فوراً قلم سنبھالا اور کاپی کی درج جو لکیریں ہیں، جو لائنز ہیں، اس میں بس جواب لکھنا شروع کر دیا تو بات میں تسلسل بھی نہیں قائم ہوگا، بات میں وزن بھی نہیں پیدا ہوگی، اور آپ ایک اچھا مضمون لکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. لہٰذا منصوبہ بندی کی بہت اہمیت ہے، پلاننگ کی بہت اہمیت ہے، اس جانب خاص توجہ دی جائے. اور طلبہ کس بات کا خیال رکھیں کہ دیے گئے موضوع کے مطابق اپنے تجربات اور مشاہدات پر مبنی اہم نکات تحریر کر لیں. جو بھی امپورٹنٹ باتیں ان کے ذہن میں آ رہی ہیں، جو بھی موضوع انہوں نے چنا ہے تفصیل کا، اس کی امپورٹنٹ باتوں کو پوائنٹ فارم میں لکھ لیں. اس کے بعد مضمون لکھتے وقت واقعات کی ترتیب اور تسلسل کا خاص خیال رکھیں. یعنی واقعات کو جس ترتیب سے آگے بڑھنا چاہیے، جس آرڈر میں آگے بڑھنا چاہیے، اس کا خاص خیال رکھیں. تفصیل کے مضمون میں جو مضمون لکھنے والا ہے یعنی اسٹوڈنٹ، طالب علم، وہ اپنے آپ کو ایک رپورٹر سمجھے. وہ سمجھے کہ وہ رپورٹنگ کر رہا ہے، اور رپورٹر سمجھتے ہوئے وہ تمام معلومات کو پیش کر دے. یہ سب سے اچھا طریقہ ہوتا ہے. تفصیل پر مضمون جو لکھا جاتا ہے، تفصیل پر مبنی مضمون، اس میں جو طالب علم ہے وہ اپنے آپ کو ایک رپورٹر سمجھے اور تمام معلومات کو جو ہے وہ پیش کرتا جائے. ذاتی رائے دینے سے گریز کیجیے. پرسنل جو اوپینین ہے اس سے بچنا چاہیے. مضمون نگار خود بھی ایک قاری سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو بھی ایک قاری سمجھتے ہوئے کہ وہ خود بھی ایک ریڈر ہے، یہ فیصلہ کرے کہ کسی تقریب، تہوار اور مقام، سفر یا ماحول کو پیش کرتے ہوئے اسے کس قسم کی معلومات درکار ہو سکتی ہے. وہ کون سی معلومات پیش کرے گا جو بہت یوزفل ہے، بہت کارآمد ہے. اسی طریقے سے معلومات کو بار بار دہرانے سے پرہیز بھی کرنا ہے. کوئی بھی معلومات کو 2 بار 3 بار نہیں لکھنا ہے. اس سے آپ کا کانٹینٹ جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا اور ایگزامنر اریٹیٹ ہوگا اور آپ کو نمبر کم دے گا. تو معلومات کو دہرانا نہیں چاہیے. ریپیٹیشن، کوئی بھی چیز اس طرح کی ریپیٹیشن وہ اچھی نہیں ثابت ہوتی مضمون کے لیے. اب پیراگراف جو ہے اس میں رموز اوقاف کا خاص خیال رکھا جائے. رموز اوقاف کا خیال رکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے مضمون کی جو ٹون ہے، مضمون کی جو لینگویج ہے، اس پہ کافی اچھا اثر پڑتا ہے. ایک مضمون میں 3 سے 5 پیراگراف تک ہو سکتے ہیں، یعنی کم سے کم 3 پیراگراف اور زیادہ سے زیادہ 5 پیراگراف. جملوں کی ترتیب کا خاص خیال رکھا جائے. ضرورت کے مطابق مرکب جملے، جس کو ہم کمپاؤنڈ سینٹنسز کہتے ہیں، اسے استعمال کیے جائیں. جیسے کہ ہمارے خاندان نے گزشتہ موسم گرما کی تعطیلات میں شمالی علاقہ جات کی سیر کا پروگرام بنایا، جو کہ ہم سب بچوں، اب یہ اس میں دیکھیں موسم گرما، ٹھیک ہے،
اس میں کمپاؤنڈ ورڈ استعمال ہوا، جس میں ہم سب بچوں کے لیے ایک زبردست سرپرائز تھا۔ اب ہم شام ہوتے ہی نکل کھڑے ہوتے اور رات تک پہاڑی علاقوں میں گھومتے پھرتے، تھک ہار کر ہوٹل پہنچنے میں کامیاب ہوتے۔ یہ سب باتیں جو ہے نا، اس میں الفاظ کا املا درست ہونا چاہیے، پنکچویشن صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جملے آپ لکھیں گے جب، تو ان باتوں کا خود آپ کو احساس ہوگا کہ کہاں فل سٹاپ کی ضرورت ہے، کہاں کاما کی ضرورت ہے، اور آپ اسے بہتر طریقے سے لکھ پائیں گے۔ پھر الفاظ ربط، جس کو ہم کنیکٹیوز کہتے ہیں، اس کو بھی استعمال کیا جائے۔ موقع کی مناسبت سے الفاظ، فقرے اور محاورات کو بھی مضمون میں شامل کیا جائے۔ یہ ساری انسٹرکشن آپ کے بک کے صفحات میں موجود ہیں، جسے آپ دوبارہ بھی پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے؟ انہی ہدایات کو میں یہاں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر اگر کسی فطری منظر کی تفصیلات بیان کرنی ہو تو پہاڑ، یعنی جو ماؤنٹین رینجز ہیں، کوہسار، جھیل، آبشار، برف پوش پہاڑ، ہریالی، شجر، پگڈنڈیاں، اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ اس ماحول کو پیش کرنے میں بڑے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ خوبصورت مناظر روح کے لیے فرحت بخش احساس ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ محاورات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پھر سرسبز وادیاں دیکھ کر دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دیکھیے محاورات استعمال کیے گئے ہیں۔ وہاں پہنچ کر دل خوشی سے، یعنی وہاں پہنچ کر جو ہے ہم خوشی سے پھولے نہیں سماتے، یہ بھی محاورات کا استعمال ہے۔ برف پوش چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہیں، بہت اونچے پہاڑ ہیں تو برف پوش چوٹیاں آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہیں، یہ بھی محاورے کا استعمال ہے۔ تو آپ 2-4 محاورات کا بھی استعمال کریں گے، یہ بھی ایک بنیادی بات ہے زبان کے نمبر حاصل کرنے کے لیے۔ وہ جو لینگویج کے 10 نمبر ہیں کانٹینٹ کے ساتھ، وہ بھی بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے مضمون نویسی کا، اس کو بالکل ذہن میں رکھنا ہے ہر وقت، اور اچھی طریقے سے اس کو بھی پیش کرنا ہے۔ تو آئیے اب ہم ایک تفصیل پر مضمون جو ہے، مبنی مضمون، اس کو لکھنے کی مشق کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں بار بار آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ سب سے پہلے منصوبہ بندی کی جائے، پلاننگ کی جائے کہ ایک مضمون جو ہے وہ کیسے لکھتے ہیں۔ تو پلاننگ کرتے ہوئے ہم نے جو سوال ہے وہ اپنے سامنے رکھا، شمالی علاقہ جات کی سیر کا حال اور وہاں کے دل فریب اور خوبصورت مناظر کی تفصیلات تحریر کیجیے۔ ناردرن ایریا میں آپ سیر کرنے گئے ہیں، وہاں کے جو خوبصورت مناظر ہیں، وہاں کی تفصیلات آپ کو پیش کرنی ہے ایک مضمون میں۔ یہ آپ کے 25 نمبروں کا سوال ہے، 10 نمبر کانٹینٹ کے، یعنی ٹاسک اچیو کرنے کے، 10 نمبر لینگویج کے، اور 5 نمبر مضمون کی سیٹنگ کے۔ اب آتے ہیں کہ یہ پیراگراف کی تقریب دیکھ لیجئے، ترتیب کس طرح ہوگی۔ پہلے پیراگراف، دوسرے پیراگراف، کم سے کم 3 پیراگراف اور زیادہ سے زیادہ 5 پیراگراف۔ تو ہر پیراگراف میں کیا کیا باتیں ہونی چاہیے اس کو بھی دیکھ لیجئے۔ تعارف کے طور پر تہوار، تقریب، سفر وغیرہ کے بارے میں ابتدائی معلومات آپ لکھیے۔ حالات اور واقعات کو بیان کرنے میں ایک رپورٹر جیسا انداز اپنائیں، اور مختصر 60 سے 70 الفاظ کے اندر اس پیراگراف کو ختم کر لیں، اور اگر 5 پیراگراف لکھنا چاہتے ہیں تو 40 سے 50 الفاظ کے اندر ہی ختم کر لیں۔ اسی طریقے سے دوسرے پیراگراف میں آپ جو کنٹینٹ کی تفصیلات ہیں، مثلا آپ نے جو بھی موضوع چنا ہے، آج کا موضوع ہے شمالی علاقوں کے بارے میں، اس کی سیر کے بارے میں، تو اس کی منظر کشی، اس کے اہم جو پوائنٹس ہیں، آرڈر میں جو خاص پوائنٹس ہیں، خاص نکات کو لکھنا شروع کر دیں، اور اس پیراگراف میں کم از کم 3 پوائنٹس ضرور لکھیں۔ اس میں الفاظ کا موضوع استعمال ہو، سوٹیبل ورڈز ہوں، ذاتی رائے بالکل تحریر نہ کی جائے، بلکہ اچھے الفاظ میں، خوبصورت انداز میں، دلکش اسلوب میں کم از کم 3 اہم باتوں کو اس پیراگراف میں 80 سے 100 الفاظ میں پیش کیا جائے، اگر 5 پیراگراف لکھنا ہے، اور اگر 4 پیراگراف لکھنا ہے تو 100 الفاظ بھی جا سکتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 2 جو کنٹینٹ کے حوالے سے اور امپورٹنٹ ہے، بیسیکلی پیراگراف نمبر 3 ہے یہ، کیونکہ آغاز آپ نے تعارف کے طور پہ 40-50 الفاظ کا پہلے ہی کر دیا ہے، تو یہاں بھی 80 سے 100 یا 120 الفاظ تک جا سکتے ہیں اگر 4 پیراگراف میں ختم کرنا ہے۔ تو موضوع سے متعلق اور جزئیات، یعنی پوری ڈیٹیل اور چھوٹی چھوٹی معلومات کو بھی یہاں شامل کیجیے۔ اور پھر اس پیراگراف میں اگر اس کے بعد آپ کو اختتام کی طرف جانا ہے تو اس پیراگراف میں موضوع اپنے اینڈ کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی دے، اور آخری پیراگراف میں آپ تفصیل سے کوئی مثبت پیغام دیتے ہوئے اپنے مضمون کو 50-60 الفاظ میں ختم کر دیں۔ یہ اس کی ایک فارمیٹنگ ہے جس کے حوالے سے آپ کے سامنے یہ باتیں پیش کی گئیں۔ اب آپ دیکھیے، ہم نے سوچنا شروع کیا ہے شمالی علاقوں کے بارے میں، تو میں کچھ تصویریں آپ کے سامنے اس لیے پیش کر رہا ہوں، بیسیکلی امتحان میں تو تصویریں نہیں ہوں گی، لیکن اب آپ نے اپنی امیجنیشن کے ذریعے، اپنے تخیل کے ذریعے سوچنا شروع کیا کہ شمالی علاقوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں اسے پوائنٹ فارم میں
پلاننگ کا حصہ بناتے چلے جائیں. دیکھیے یہ کیا چیزیں ہیں، بہت لمبے طویل القامت درخت نظر آ رہے ہیں، ہریالی نظر آ رہی ہے، ایک چھوٹی سی ٹریک پگڈنڈی بھی نظر آ رہی ہے. اب ان باتوں کو پوائنٹ فارم میں آپ لکھ لیں گے. کچھ اور آگے بڑھیں ہم، پہاڑ بھی نظر آ رہے ہیں، پہاڑ پر سبزہ اگا ہوا ہے، پھر چھوٹی سی ویلی بھی دکھائی دے رہی ہے، دیکھیے آپ ویلی، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایک جھیل بھی دکھائی دے رہی ہے. تو اب یہ سب جو چیزیں ہیں اسے بھی ہم پوائنٹ فارم میں لکھ دیں گے. مزید دیکھتے ہیں، اب برف پوش پہاڑ بھی دکھائی دے رہے ہیں اونچے اونچے، ٹھیک ہے، پھر لیک یعنی جھیل کا منظر بھی ہے، پیالہ نما جھیل، جیسے کوئی کٹورا یا پیالہ رکھ دیا گیا ہے. تو یہ وہ منظر ہے جس کو آپ کو میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ سوچ رہے ہیں اس وقت اپنے دماغ میں شمالی علاقوں کی ہر چیز کو دوڑا رہے ہیں اور اسے پوائنٹ فارم میں لکھ رہے ہیں. مزید کیا چیزیں ہیں دیکھیے، پھر فلاورز ہیں، پھول ہیں، ہے نا، چھوٹے چھوٹے پودے ہیں، برف کے گلیشیئرز ہیں، برفانی تودے ہیں جو پگھل کر ایک لیک میں گر رہے ہیں. آبشار بھی ہو سکتا ہے، اگین ویلی کے ساتھ ہریالی. اب یہ ہم نے جو ہے اب ان تمام باتوں کو جو ہم نے سوچا اپنی پلاننگ کا حصہ بنانا شروع کیا ہے. دیکھیے مختلف رنگوں سے ان پوائنٹس کو میں نے یہاں لکھ دیا. ہری ہری گھاس ہے، گھنے درخت ہیں، اونچی نیچی پگڈنڈی، ٹھیک ہے، ٹریکس کو پگڈنڈی کہتے ہیں. دشوار گزار راستے، ڈیفیکلٹ جو راستے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. برف پوش پہاڑ ہیں، برفانی تودے ہیں، گلیشیئرز، چشمے، سٹریم، آبشار، ٹھیک ہے، جھیل، دریا، خوبصورت وادیاں، موسم، یخبستہ ہوائیں. یہ وہ پوائنٹس ہیں جو آپ نے اپنی پلاننگ میں شامل کر لیا. اب اس کے آرڈر کو بھی آپ اسی وقت طے کر لیں گے کہ کون سی بات کو پہلے کرنا ہے، فرسٹ پیراگراف میں کون سی باتیں کرنی ہے، سیکنڈ پیراگراف میں کون سے اہم پوائنٹس کو لکھنا ہے، تھرڈ میں کون سے اہم پوائنٹس کو لکھنا ہے. اب آپ آرڈر بھی طے کر لیں گے، یہیں پر نمبرنگ بھی کر لیں گے کہ اس بات کو میں پہلے بیان کروں گا، اس کو سیکنڈ پیراگراف میں بیان کروں گا، اس بات کو تھرڈ پیراگراف میں بیان کروں گا، اس کو فورتھ میں بیان کروں گا. اور وہ پلاننگ دیکھیے کتنی اچھے طریقے سے یہاں پہ کی گئی ہے. اب آپ کے سامنے کہ سب سے پہلے پہاڑی سلسلوں کے بارے میں بات ہو گئی، شمالی علاقہ جات، انٹروڈکشن آ گیا، پہاڑی سلسلوں کی بات ہوئی، برف پوش پہاڑ، وادیاں، ان سب کا ٹاپ پہ ہم نے ذکر کر دیا فرسٹ سیکنڈ پیراگراف پہ. تھرڈ پیراگراف میں جھیل، آبشار، ٹھیک ہے، طویل القامت درختوں کا ذکر کر دیا، پگڈنڈیاں، رنگا رنگ پھول، ان سب کا تھرڈ پیراگراف پہ ذکر کر دیا. پھر فورتھ پیراگراف میں مزید کہ بھئی وہاں کی رسم و رواج کیا ہے، کسٹم کیا ہے، لوگ مختلف جو ویلیز کے ہیں یا مختلف شمالی علاقوں کے لوگ ہیں وہ کس قسم کا لباس پہنتے ہیں، وہاں کے تھوڑا کلچرل حوالے سے کچھ باتیں بھی کر دیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اختتام کی طرف چلے گئے. آخری پیراگراف میں اگر 5 پیراگراف ہیں تو اختتام میں 40-50 الفاظ لکھ کر کے اپنی بات کو ختم کر دیا. اب اس سلائیڈ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ جو پوائنٹس ہم نے چنے تھے، جو پوائنٹس ہم نے سوچے تھے اپنی امیجنیشن کے ذریعے، اسے آرڈر میں کس طرح کیا. یہ تو میں ایک چارٹ بنا کے آپ کو دکھا رہا ہوں. آپ نمبرنگ کر کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں کہ بھئی فرسٹ پوائنٹ یہ ہے، یہ 2 باتیں مجھے سب سے پہلے کرنی ہے، 3 باتیں مجھے سیکنڈ پیراگراف میں کرنی ہے، یہ اگلی 3 باتیں، تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو، ایک ہی بات کو بار بار نہ کریں آپ. تو یہ وہ طریقہ ہے جو پلاننگ کے لیے بہت ضروری ہے. یہ سارا کام 10 منٹ کے اندر ہو جائے گا آپ کا، اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے وہ مضمون لکھنا شروع کریں گے. جب ان سارے پوائنٹس کو آپ نے دیکھ لیا تو ایک اچھا مضمون آپ بآسانی لکھ سکیں گے، جس میں ٹاسک اچیومنٹ یعنی کانٹینٹ کے بھی بہت سارے پوائنٹس آ جائیں گے آپ کے، جس میں زبان و بیان کا بھی بہت آپ نے خیال رکھا ہوگا، کیونکہ آپ سوچنا شروع کر چکے ہیں، اس ماحول کے مطابق زبان آپ نے استعمال کرنی شروع کر دی ہے. اور پھر کس آرڈر میں آپ کر رہے ہیں، وہ جو آپ نے چارٹ بنایا اس کی وجہ سے آپ کی سیٹنگ مضمون کی وہ بھی اچھی ہوگی اور آپ ایک اچھا مضمون لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اب جیسے پہلے ہی ہم نے ایک سیئنگ سے شروع کر دی بات، ایک کہاوت سے. کہتے ہیں کہ سفر وسیلہ ظفر ہے. یہ حقیقت ہے کہ جب آپ سفر پر نکلتے ہیں تو نئے ماحول اور اجنبی لوگوں سے میل ملاپ کے نتیجے میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سیکھنے سکھانے کی باتوں سے قطع نظر، پچھلے سال گرمیوں کی چھٹیوں میں جب میں شمالی علاقہ جات کی سیر کو نکلا تو مجھ پر اس خوشگوار حیرت کا انکشاف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے شمالی علاقوں کو کن کن نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. دیکھیں یہ 60 الفاظ میں 50 سے 60 الفاظ میں ایک انٹروڈکشن کا پیراگراف ہے، تعارفی پیراگراف.
جس میں آپ نے شمالی علاقوں کے حسن کے بارے میں ایک مختصر بات کی ہے۔ گزشتہ سال جون کا مہینہ میری زندگی کے حسین ترین لمحات میں شمار کیے جانے کے قابل ہے۔ اس ایک مہینے میں میری آنکھوں نے ایسے ایسے مناظر دیکھے جو ساری عمر میری روح کی تازگی کا سبب بنے رہیں گے۔ زبان دانی کا اظہار بھی آپ نے شروع کر دیا ہے، لینگویج کی جو ایبیلٹی ہے، وہ آپ بتا رہے ہیں کہ میری روح کی تازگی کا سبب بنے رہیں گے، یہ آپ کی زبان دانی ہے۔ اور میری آنکھوں نے ایسے ایسے مناظر دیکھے، یعنی ایسے ایسے سین دیکھے، یہ آپ کے لینگویج کا خوبصورت اظہار ہے۔ اور شروع کے جملے میں بھی دیکھیے کہ میری زندگی کے حسین ترین لمحات میں شمار کیے جانے کے قابل ہیں۔ تو ایگزامنر جب اس طرح کے جملے پڑھے گا اور اس طرح کی ویکیبلری کو دیکھے گا تو آپ کو بالکل کوئی اس میں رکاوٹ نہیں کہ آپ کو 10 میں سے 10 نمبر دے دے لینگویج میں۔ تو کنٹینٹ کے ساتھ ساتھ ہم زبان کو بھی لے کر کے چل رہے ہیں تاکہ وہ 10 نمبر اور زبان کے 10 نمبر مل کر کے یہ 20 نمبروں کا کام تو بہترین ہو، اور ساتھ میں جس آرڈر میں آپ کر رہے ہیں سیٹنگ اس کی جو ہے وہ 5 نمبر بھی مل جائیں آپ کو۔ آپ دیکھیے اب کیسے ہم اپنے تمام معلومات کو پیش کرنا شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو کراچی، اب میں آرڈر میں شروع کر رہا ہوں پوائنٹس کو۔ سب سے پہلے تو کراچی کی سخت گرمی سے نکل کر پہاڑوں کی یک بستہ ہوائیں میرے استقبال کے لیے تیار نظر آئیں۔ اب پہاڑوں کی یک بستہ یعنی بہت ہی کولڈ، بہت ہی ٹھنڈی ہوائیں، تو میرے استقبال یعنی مجھے وہ وارم ویلکم کر رہی تھی۔ میں جب وہاں پہنچا تو ویلکم کر رہی تھی، مجھے استقبال کے لیے نظر آئیں۔ جون کے مہینے میں بھی شمالی علاقہ جات کا موسم نہایت خوشگوار تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں اور صاف ستھری آب و ہوا میں جینے کا اپنا ہی لطف ہے۔ کاغان، ناران اور شوگران میں قیام کے دوران وہاں کی سرسبز وادیاں لوگوں کو اپنے سحر میں گرفتار کر لیتی ہیں، یعنی اپنے جادو میں گرفتار کر لیتی ہیں۔ شمالی علاقوں میں پائے جانے والے درخت جو بعض اوقات 100 فٹ تک بلند ہو کر، یعنی 100 فٹ تک، 100 فٹ تک بلند ہو کر آسمان کو چھوتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں دیکھیے آسمان کو چھوتے دکھائی دیتے ہیں، یہ محاورے کا استعمال کیا گیا ہے۔ جو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے، لینگویج میں بھی ہم کس طرح خیال رکھ رہے ہیں، اچھی ووکیبلری کے ساتھ ایک آدھ محاورات کا بھی استعمال کر رہے ہیں یہاں پر۔ آپ دیکھیے، غور سے دیکھیے، تو پھر سے میں پڑھ رہا ہوں، غور سے سنیے۔ شمالی علاقوں میں پائے جانے والے درخت جو بعض اوقات 100 فٹ تک بلند ہو کر آسمان کو چھوتے دکھائی دیتے ہیں۔ ترخان نامی ان درختوں کے علاوہ شاہ بلوط، سنوبر، چنار، باجرہ، پلونیا، اخروٹ، برگ بنسا، سیم کی پھلی وغیرہ نامی درخت وہاں کے حسن کو چار چاند لگانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب اگر آپ کو اتنے نام نہ بھی معلوم ہوں تو کوئی بات نہیں، آپ اس کو بہت آسان انداز میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ بھائی وہاں کے لمبے لمبے درخت، ٹھیک ہے، اس بات کو کیسے لکھ سکتے ہیں کہ وہاں کے لمبے لمبے درخت، ٹھیک ہے، ماحول کے حسن کو چار چاند لگانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لینگویج تھوڑی سی تبدیل ہو جائے گی، اور اگر کانٹینٹ میں معلومات بھی دے رہے ہیں کہ بھائی چنار بھی ہوتا ہے اور وہاں پلونیا بھی ہوتا ہے، اخروٹ کے درخت بھی ہوتے ہیں، سیم کی پھلی بھی ہوتی ہے اور سنوبر کے درخت ہوتے ہیں، پھر تو کانٹینٹ اور اچھا ہو جائے گا اور بہتر طریقے، کیونکہ آپ ان درختوں کے نام تک بتا رہے ہیں۔ لیکن پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر نام نہیں آتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن آتے ہیں تو 2-3 ناموں کو استعمال بھی کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے دیکھیے، پہاڑوں پر اب کانٹینٹ دیکھیے، پہلے درختوں کی بات کر دی، وادیوں کی بات کر دی اور پہاڑوں کی بات کر دی۔ اب ان پہاڑوں میں جو ٹریکس بنے ہوئے ہوتے ہیں، پیدل اور چلنے والے لوگ یا جانور جو راستہ بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اونچی نیچی پگڈنڈیاں بن جاتی ہیں، اس کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ کیسے ہو رہا ہے دیکھیے، پہاڑوں پر اونچی نیچی پگڈنڈیاں بل کھاتی ہوئی ہر جانب دکھائی دیتی ہیں۔ بل کھاتی ہوئی، جیسے سنیکس کیسے چلتے ہیں بل کھاتے ہوئے۔ اب آپ یہ لینگویج کا کیسے استعمال کر رہے ہیں، 10 نمبر لینگویج کے ہیں، ہر وقت ذہن میں رکھیے۔ تو پہاڑوں پر اونچی نیچی پگڈنڈیاں بل کھاتی ہوئی ہر جانب دکھائی دیتی ہیں۔ وہاں پھیلی سبز گھاس کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قدرت نے سبزے کا قالین بچھا دیا ہے۔ اب دیکھو کیا لینگویج ہے یہ، جیسے قدرت نے سبزے کا قالین بچھا دیا ہے، تو ایسا لگ رہا ہے کہ گرینری جو ہے اس کا قالین ہے، ٹھیک ہے، اور اس قالین پہ، اس کارپیٹ پہ ہم چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو لینگویج ہے، کانٹینٹ کے ساتھ ساتھ لینگویج دونوں اپنا اثر دکھا رہی ہے ایگزامنر کو۔ آپ نے پگڈنڈیوں کا ذکر کیا، آپ نے پھیلی ہوئی چاروں طرف سبزے کا ذکر کیا،
اور پھر بتایا لینگویج کے ذریعے کہ بھئی ایسا لگ رہا ہے جیسے قدرت نے سبزے کا قالین بچھا دیا ہے۔ اب ویلیز کی بات ہو رہی ہے، وادیوں اور پہاڑوں میں مختلف رنگوں کے خوبصورت پھولوں کی لاتعداد اقسام پورے ماحول کو ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتی ہے۔ اب پھولوں کا بھی ذکر کر دیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ ان خوبصورت وادیوں کے علاوہ شمالی اب ہم ایک نئے پیراگراف کی طرف آ گئے، اور اس پیراگراف میں پھر ایک نئی بات ہم پیش کر رہے ہیں۔ اب وہ جھیلوں کی بات ہوگی، آبشار کی بات ہوگی، کیسے ہوگی دیکھیے۔ ان خوبصورت وادیوں کے علاوہ شمالی علاقوں کی بہت ساری جھیلیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ جھیل سیف الملوک کے ارد گرد پہاڑوں میں موجود سفید برف کی چادر اور مقامی لوگوں کی جانب سے سنائی جانے والی پریوں کی کہانیوں کا اثر ابھی کم نہیں ہوتا کہ لولو سر جھیل، آنسو لیک، گلگت اور اسکردو میں ستپارا اور کچورا جھیل سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ راستے میں جگہ جگہ پہاڑ سے گرنے والے آبشار، واٹر فال، ٹھیک ہے، آبشار ایک سحر طاری کر دیتے ہیں۔ لوگ وہاں رک رک کر ان آبشاروں سے ٹھنڈا اور میٹھا پانی پیتے ہیں اور وہاں تصویریں بنا کر اپنی یادوں کو محفوظ کرتے ہیں۔ وہاں کے برف پوش پہاڑی سلسلے، نانگا پربت، ہمالیہ، قراقرم اور کوہ ہندو کش کے علاوہ تاحد نگاہ پھیلے ہوئے پہاڑی سلسلے اپنی پرشکوہ بلندی سے مرعوب کر دیتے ہیں۔ کچھ شوقین افراد مختلف پہاڑوں کے بیس کیمپ تک پہنچ کر گھنٹوں اور کئی دنوں کے لیے ٹریکنگ کر کے مہم جوئی کا مزہ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹریکنگ کر کے مہم جوئی کا مزہ لیتے ہیں۔ اب یہ ذرا سا سیکھیے ان باتوں کو، کیسے تفصیلات پیش کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ ڈسکرپٹیو ایسے میں چونکہ پوری جزئیات کو پیش کرنا ہوتا ہے، کمپلیٹ ڈیٹیل ہمیں، کمپریہنسو ڈیٹیل ہمیں پرووائڈ کرنی ہوتی ہے، تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ کیسے ہم کمپریہنسو ڈیٹیل پرووائڈ کر رہے ہیں مضمون میں، پوری جزئیات کے ساتھ، پوری تفصیلات کے ساتھ یہ باتیں ہم لکھتے جا رہے ہیں، مہم جوئی کا مزہ لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تازہ پھلوں میں سیب، اخروٹ، آڑو، انجیر، بادام، خوبانی اور دوسرے پھل کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اب نیو پیراگراف پھر شروع کر دیا ہم نے۔ ان شمالی علاقوں میں جس قدر فطری حسن ہے ان کے بیان کے لیے الفاظ ناکافی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان باتوں کو پڑھنے کے بجائے خود جا کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک تفصیل پر مبنی مضمون جو کہ 300 سے 400 الفاظ تک ہمیں تحریر کرنا تھا، اس میں ہم نے 5 پیراگراف میں کتنی جزئیات پیش کی، کتنی تفصیلات پیش کی۔ ہر وہ چیز جو شمالی علاقوں کے تعلق سے اہمیت رکھتی ہے اسے ہم نے اس مضمون میں پیش کیا، اور ایگزامنر کو یہ باور کرایا، یہ جتا دیا، یہ بتا دیا کہ کنٹینٹ نالج کے ساتھ، یعنی ٹاسک اچیو کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے اس موضوع سے متعلق جو بہترین زبان ہو سکتی ہے، اس ماحول کو پیش کرنے کے لیے جو بہترین زبان ہو سکتی ہے وہ ہم نے یہاں پر پیش کی ہیں۔ ان منظر کو بیان کرنے کے لیے وہ جو برف پوش پہاڑی سلسلے ہیں، پھول ہے، ہریالی ہے، پگڈنڈیاں ہیں، اس کے لیے کچھ محاورات کو بھی استعمال کیا ہے، کچھ کمپاؤنڈ ورڈز کو بھی استعمال کیا ہے، کمپلیکس سینٹنسز کو بھی استعمال کیا ہے، رموز اقاف یعنی پنکچویشن کا بھی خیال رکھا ہے۔ اور اگر غور سے دیکھیں تو مضمون کی جو سیٹنگ ہے، جس کو ہم ٹاسک اچیومنٹ کے ساتھ ساتھ لینگویج کے ساتھ ساتھ جو آرڈر ہونا چاہیے، مختلف معلومات کو تحریر کرنے کا جو آرڈر ہونا چاہیے، اس کو بھی ہم نے اچھی طرح سے پیش کیا ہے۔ تو یہ جو طریقہ ہے مضمون لکھنے کا تفصیل کے حوالے سے، یہ طریقہ جب آپ اختیار کریں گے تو امید ہے کہ آپ ایک بہترین مضمون لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو زبان اس میں استعمال کی گئی ہے بھرپور طریقے سے وہی زبان آپ استعمال کریں، تو کوشش کیجئے کہ اچھی سے اچھی زبان ہو، بہتر سے بہتر فقرے ہوں، اچھی وکیبلری ہو، کمپلیکس سینٹنسز بھی ہوں، 2-3 محاورات بھی آ جائیں، املا بھی درست ہو، پنکچویشن بھی درست ہو، اور جب یہ سب باتیں آپ ایک یکجا کر کے مضمون میں لکھ دیں گے، تحریر کو آرڈر میں لکھیں گے، کنٹینٹ کو آرڈر میں لکھیں گے، پیراگراف ٹھیک بنائیں گے، تو کیسے ایگزامنر آپ کو اچھے نمبر نہیں دے گا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو اچھے نمبر نہ دے۔ تو مجھے امید ہے بچوں کہ آج کا یہ آڈیو ویژول لیکچر دیکھ کر تفصیل پر کس طرح مضمون لکھتے ہیں اس پر آپ کو پوری طرح باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اپنی کتاب کے ان صفحات
میں جائیں گے، جس کا ذکر میں نے سلائیڈ میں کیا ہے کہ آپ کی بک 1 میں جو صفحات ہیں 90 سے لے کر 97 تک، ان صفحات میں آپ بآسانی اس طرح کے مضامین کی مشق کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جاتے ہیں تفصیل پر، مضمون جو ہے کہاں پر ہے، تو آپ دیکھیے یہ سارے تفصیل پر ہیں۔ پیج نمبر 96 سے یہ ہدایات شروع ہوتی ہیں، اور پھر آخری جو مشق کی عنوانات دیے گئے ہیں وہ پیج نمبر 101 تک دیے گئے ہیں۔ یہ وہ صفحات ہیں جن کو آپ غور سے دیکھیے، غور سے پڑھیے، اور ان میں سے جو موضوعات دیے گئے ہیں ان کی مشق کیجیے، پریکٹس کیجیے، اپنے ٹیچرز سے شیئر کیجیے، ان کو دکھائیے اور وہ فیڈ بیک دیں، تو اس کے بارے میں غور کیجیے کہ اور کس جگہ آپ کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ اگلے کسی اور موضوع کے ساتھ ایک بار پھر میں حاضر ہوں گا۔ امید ہے کہ آپ مشق کریں گے تفصیل پر مبنی موضوع کی۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔